فرما دیں کہ میرے فلاں امتی پر رحمت لکھ دے تو میں اس پر رحمت کی بچھاڑ کر دوں، تو رحمت کا فرشتہ حضور کے ساتھ چلتا ہے۔ تو اس لیے میرے امام نے فرمایا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ میرے امام فرما رہے ہیں دل تو وہی ہے جس میں حضور کی محبت ہے، جس دل میں حضور کی محبت نہیں ہے وہ دل مردہ ہے۔ دل تو ابو جہل کا بھی تھا، دل بلال حبشی کا بھی تھا۔ ابو جہل نے حضور کی محبت دل میں نہ رکھی تو ذلیل و خوار ہو گیا، اور بلال حبشی نے جب حضور کی محبت اپنے دل میں لائی تو یہ صلہ ملا کہ سیدی حضرت عمر بن خطاب جیسے لوگ آپ کو یا سیدی کہنے لگے۔ تو اس لیے میرے امام نے کہا دل ہے وہ دل جو تیرے قدموں، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اور انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کہ میں تو حضور کو جانے والا ہوں، میری نسبت تو حضور کے ساتھ ہے، میں کیوں کسی غیر کے دروازے پہ جاؤں، اور جب میں حضور کو ماننے والا ہوں اور حضور کی محبت میرے دل میں ہے تو اس کا صلہ مجھے یہ ملا ہے کہ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج میں دنیا سے مسلمان جا رہا ہوں، اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے کہ آج تمہارے پاس وقت ہے، حضور کی محبت دل میں سجا لو، ورنہ معاشر کے دن تو بڑے بڑے مان جائیں گے، جو حضور کی شانوں کو نہیں ماننے والے معاشر کے دن تو وہ بھی مان جائیں گے، لیکن اس وقت کا ماننا بے فائدہ جائے گا۔ آج وقت ہے، آج حضور کی محبت اپنے دل میں اپنا لو، آج مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنے والے بن جاؤ۔ اگر آج حضور کی محبت تمہارے دل میں ہوگی اور حضور پر درود و سلام پڑھتے رہو گے تو کل بروز قیامت تمہیں منانا نہیں پڑے گا، بلکہ میرے امام کی طرح تمہارے دل کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے کسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانے گیا، اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے۔ احمد رضا تیری جان بھی مدینے میں، احمد رضا تیری ہوش بھی مدینے میں، احمد رضا تیرا دل بھی مدینے میں، احمد رضا تیری عقل بھی مدینے میں۔ جب یہ مخصوص اور اہمیت والے اعزاز جب مدینے میں پہنچ چکے ہیں، اس لیے تم بھی مدینے چل، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ محمد بخش صاحب کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سارے میرے کو پڑھا اور میری اور تمہاری سارے دی حاضری لگ بنی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کون آیا اس دنیا ہویا گلی گلی روشنائیاں، ابراہیمی گلشن اندر و عجب بہاراں آیاں،
جس نو حاصل کرن دی خاطر پیاں مکے وچ دعائیاں آزم لال حلیمہ لگئی ہاتھ مل دیاں رہ گئیں دائیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں آؤ آج ذکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے آؤ آج ذکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے جنت نو جان لئی راواں مل گیا کملی والا آیا تے بہاراں مل گیا مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گیا کملی والا آیا تے بہاراں مل گیا عمر صدیق دی تو شان ویکھ لے جنت دے وچوں مقام ویکھ لے عمر صدیق دی تو شان ویکھ لے جنت دے وچوں مقام ویکھ لے سجے کھبے نبی نال تھاواں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں یاد کر ویلا اسے یار غار دا گود صدیق دی مکھ سرکار دا یاد کر ویلا اسے یار غار دا گود صدیق دی مکھ سرکار دا راج کے دیدار لئیے تھاواں مل گیا کملی والا آیا تے بہاراں مل گیا مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گیا کملی والا آیا تے بہاراں مل گیا آقا دیا یاراں دا تو یار بن جا انہاں دا تو پکا پہریدار بن جا آقا دیا یاراں دا تو یار بن جا انہاں دا تو پکا پہریدار بن جا انہاں نو حضور تو دعاواں مل گیا کملی والا آیا تے بہاراں مل گیا مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گیا کملی والا آیا تے بہاراں مل گیا جزاک اللہ ماشاء اللہ یہ تھے جناب حافظ محمد بخش صاحب جو بڑے پیارے انداز میں محبوب علیہ السلام کی مدد سرائی فرما رہے تھے مختصر وقت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ محمد رضوی صاحب کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
حبیب اللہ عجب فیض ہے آقا تیری محبت کا درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں تمامی احباب ذوق و شوق کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ بابرکت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جشن سونے دے منائیے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائیے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائیے تے کمی رہندی نہیں گیت سرکار دے گائیے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائیے تے کمی رہندی نہیں مارا کھا کے بلال آقا دنا لیندا سی مارا کھا کے بلال آقا دنا لیندا سی کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے اے ہو کہندا سی کہ سونے لئی مار جکھائیے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائیے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائیے تے کمی رہندی نہیں چھڑ کے در غیراں دا سخیاں دے سخی دے در تے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری چھڑ کے در غیراں دا سخیاں دے سخی دے در تے رب دے محبوب دے نبیاں دے نبی دے در تے جا کے جھولی جے بچھائیے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائیے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائیے تے کمی رہندی نہیں اس گھرانے دے وفاداراں تو صدقے جائیے اس گھرانے دے وفاداراں تو صدقے جائیے سونے دی آل دے حبدارا تو صدقے جائیے ٹکڑے پنج تن دے جے کھائیے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائیے تے کمی رہندی نہیں جو بزرگ اور بڑے حضرات بات تشریف فرمائے ان سے گزارش ہے کہ اندر آ جائیں تاکہ محفل پاک کا ایک ذوق بنے اندر کیونکہ جگہ ہے جتنے بھی احباب بات تشریف فرمائے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لائیں
عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور وہ جہنم میں گیا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، کیونکہ ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی۔ اور سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشاروں سے ہو چاک، اندھ نجدی دیکھ لیں قدرت رسول اللہ کی۔ آل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ بلا تمہید دعوت خطاب دے رہا ہوں سرمایہ علی سنت، فخر علی سنت حضرت علامہ محمد آصف رمضان جامی صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے محققانہ مدللانہ خطاب سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ایک دو انتظامیہ دے بندے نے ذمہ لائے ہونا ہے، کوئی ترتیب بچے جڑے ہیں نا جی سارے علامہ صاحب جتنے دوروں ہیں اکثر پہ سارے اگے بچے بٹھا دیتے ہیں، چھوٹے بچے جڑے ہیں نا جی انہوں نے باہر علیحدہ ایک جگہ تے بٹھا دو۔ الحمد للہ ذی المجد والعلا والہیبت والثناء والکبریاء والعلا، خالق الارض والسماء فالق الحب والنوا، مالک یوم الحشر والجزاء ماہی الذنوب والخطا، سر اللہ المکنون در اللہ المحزون، عالم ما کان وما یکون، نور الافئدۃ والعیون، سرور القلب المخزون، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذكرهم بأيام الله، صدق الله العظيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ سارے احباب حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ اللہ پاک کی حمد اور ثنا کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں درود اور سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، نعت خوانان شیریں لسان، برادران اسلام، احباب ذی وقار، دوستو بزرگوں، میری قابل قدر ماؤں بہنوں، آپ کے سامنے اللہ پاک کی آخری کتاب قرآن مجید کے چند الفاظ قرآنیہ تلاوت کیے۔ دعا ہے اللہ پاک مجھے اخلاص سے حق اور سچ کہنے، آپ کو توجہ سے سننے، اس کے بعد اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تھوڑا سا ای کو سلو کر دیں، ریپیٹ بھی ای کو بھی سلو کر دیں۔ آج کی یہ بابرکت نورانی محفل، سالانہ محفل ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے حوالے سے جامع مسجد محمد علی پٹھان کالونی میں انعقاد پذیر ہے۔ محترم قاری محمد سلطان صاحب امام جامع مسجد حاضہ اور ان کے جملہ نمازی حضرات، جملہ اہل محلہ نے مل کے کوشش اور کاوش کر کے اس محفل پاک کا انتظام و انصرام کیا۔ دور و نزدیک سے احباب تشریف لائے۔ اللہ پاک منتظمین کا انتظام کرنا، سننے اور سنانے والوں کا آنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے،
اور اللہ پاک اس محفل پاک کو آپ کے اور میرے لیے دونوں جہانوں کی بھلائیوں اور برکتوں کا ذریعہ بنائے، اور اللہ پاک جس طرح ہمیں آج اپنے محبوب کریم کے ذکر کی توفیق عطا فرمائے ہوئے ہے، زندگی کی آخری سانس تک اللہ اپنے محبوب کے ذکر کی توفیق عطا فرمائے رکھے، آمین ثم آمین۔ حضرت گرامی قدر، اللہ پاک نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ، اللہ کے دن انہیں یاد دلاؤ، انہیں حکم دو کہ اللہ کے دن یاد کرو۔ اللہ کے دن سارے اللہ کے ہیں، جو آپ کی بولی میں ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، یہ ہفتے کے جتنے دن ہیں سارے رب نے پیدا کیے ہیں، تو پھر کریم رب حکم جو دے رہا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دن یاد کرو، تو خصوصیت کے ساتھ اس کا مطلب کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ الفوز الکبیر فی اصول التفسیر میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ رب کے دن یاد کرو، رب کے دن میرے نبی ان کو یاد دلاؤ، اس سے مراد وہ دن ہے جس دن میں اللہ نے کسی قوم کو کوئی نعمت عطا فرمائی۔ رب کے سارے دن، لیکن جس دن نعمت آئے وہ نعمت والا دن عظیم دن۔ دیکھیں نا، آپ کا بیٹا سوموار والے دن پیدا ہوا، جس دن پیدا ہوا اس دن سوموار تھا، آپ نے خوشی کی۔ سال کے بعد جب آپ اپنے بیٹے کا برتھ ڈے کرنے لگے، کیک کاٹنے لگے، اس دن سوموار نہیں تھا، لیکن سال پورا ہوا، آپ نے خوشی کی۔ اب ایک مہینے میں کئی سوموار آتے ہیں، سال کے اندر کئی سوموار آتے ہیں، آپ ہر سوموار کو وہ خوشی نہیں مناتے، آپ صرف اس سوموار کو خوشی منائی تھی آپ نے جس سوموار کو آپ کا بیٹا آیا تھا۔ چلو اور آسان مثال، 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا، اگست کے سارے دن ہیں، لیکن ملک پاکستان کے لوگ 14 اگست کو شکرانہ ادا کرتے ہیں، اس دن کو مناتے ہیں کہ جو 14 اگست 1947 والا تھا اس میں اللہ نے مسلمانوں کو یہ خداداد ملک پاکستان عطا کیا۔ جس قوم کو جس دن میں نعمت ملتی ہے وہ قوم اس دن کو یاد کرتی ہے، جب عام نعمت آئے تو دن کو یاد کرنا چاہیے۔ تو جس دن نبیوں کے سردار آئے اس ماہ ربیع الاول کے 12 ربیع الاول کو یاد بھی کرنا چاہیے اور لوگوں کو یاد کروانا بھی چاہیے، تاکہ پتہ چل جائے قیامت تک محمد عربی کا دین بھی زندہ رہے گا، مصطفیٰ کے میلاد کا تذکرہ بھی زندہ رہے گا۔ اللہ اکبر، قیامت تک مصطفیٰ کریم کا دین بھی زندہ رہے گا اور حضور کے دین کا تذکرہ بھی زندہ رہے گا۔ کریم رب نے حکم دیا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ، اللہ کے دنوں کو یاد کرو۔ حضرت ذی وقار دن سارے ہیں، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ جمعہ مسلمان کے لیے عید کا دن ہے۔ فرمایا کائنات میں تمام دنوں کا سردار جمعہ ہے، دنوں کا سردار جمعہ، عید کا دن جمعہ، حالانکہ جمعرات بھی اللہ کا دن۔ انتہائی مزے کی بات، علامہ ابو عبداللہ مالکی المدخل میں نقل کرتے ہیں، 8ویں صدی کا محدث ہے، وہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن پیدا نہیں ہوئے، حالانکہ جمعہ دنوں کا سردار ہے، حضور اس دن میں نہیں آئے۔ فرماتے ہیں لیلۃ القدر راتوں کی سردار ہے، حضور اس رات میں نہیں آئے۔ یوم العرفہ حج کا دن اسلام میں بڑی عظمت والا دن ہے، حضور اس میں بھی نہیں آئے۔ 15 شعبان کی رات اسلام میں بڑی عظمت والی رات ہے، حضور اس میں بھی نہیں آئے۔ فرماتے ہیں نہ حضور کسی عظمت والے دن میں آپ کا میلاد ہوا، آپ کی پیدائش ہوئی، نہ ظاہری طور پہ عظمت والی رات تھی جس میں حضور کی پیدائش ہوئی۔ حضور تو نبیوں کے سردار تھے، تو حضور آتے لیلۃ القدر میں، حضور آتے 15 شعبان کی رات کو، حضور آتے عید کی رات کو، جو اتنی عظمتیں والی راتیں تھیں، حضور کا ان میں میلاد نہیں ہوا۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ علامہ ابو عبداللہ 4 جواب دیتے ہیں، دل کی تختی پہ لکھیں، ایمان تازہ ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں پہلا جواب یہ ہے کہ جب اللہ نے کائنات کے پھلوں کو پیدا کیا نا، کھانے پینے کی چیزیں، پھل،
آپ سیب کھاتے ہیں، کیلا کھاتے ہیں، آپ انگور کھاتے ہیں. اللہ نے جب پھل پیدا کیے نا تو اس دن سوموار کا دن تھا. کون سا دن تھا؟ سوموار کے دن کو اللہ نے پھل پیدا کیے. پھل جسم کی غذا ہے. اور جب آمد مصطفیٰ کی باری آئی، رب نے مصطفیٰ کو بھی سوموار کو پیدا کیا تاکہ پتہ چل جائے کہ جسم کی غذا پھل بھی سوموار کو آئے. روح کا سکون اور چین محمد عربی بھی سوموار کو. حضور کا میلاد سوموار کو ہوا. اس کی پہلی حکمت یہ ہے کہ کائنات میں جسم کی غذا رب نے سوموار والے دن پیدا کی. رب نے روح کی غذا محمد عربی کو بھی سوموار والے دن پیدا کیا. فرماتے ہیں دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے دنیا کے اندر، وہ سارے تبلیغ کرتے رہے. ان کا دین اپنے زمانے میں بلند رہا. جب نبی اور رسول چلے گئے، ان کے دین پہ لوگوں نے عمل کرنا ختم کر دیا. دین میں تبدیلیاں کر دی، تغیر و تبدل کر دیا. کہا میرے کریم آقا لجپال نبی کا دین قیامت تک ہے. اور پچھلے نبیوں کے شریعت مطہرہ میں یہ دن تو بڑے مشہور تھے. اللہ نے مصطفیٰ کریم کو سوموار والے دن پیدا کیا تاکہ پتہ چل جائے پچھلے نبی دنیا میں آتے رہے اور فیضان پھیلاتے رہے، لیکن جب تشریف لے گئے تو اس کے بعد اس کی امت نے، ان نبیوں کی امتوں نے ان کی شریعت کو تبدیل کر دیا. جس نبی کی شریعت قیامت تک باقی رہے گی اس کو اللہ پاک نے سوموار والے دن پیدا فرما دیا. کہ حضور کی شریعت تمام شریعتوں کی سردار ہے. اگر شاعر کی زبان میں کہہ دوں تو شاید آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گی. کبھی شکل عیسیٰ، کبھی شکل موسیٰ، کبھی یوسف مہلتا بن کے آئے. کبھی شکل عیسیٰ، کبھی شکل موسیٰ، کبھی یوسف مہلتا بن کے آئے، مگر چمن میں بہار آئی جب مصطفیٰ بن کے آئے. اللہ اکبر. صحن اسلام آباد تھا، کبھی پھول اسلام میں حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں طلوع ہو رہا تھا. حضرات آپ باغ میں جائیں، چمیلی بھی موجود ہے، موتیا بھی موجود ہے، گل خیرہ بھی موجود ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں گلاب نظر نہیں آ رہا. گلاب کی کشش اپنی ہے، گلاب کی خوشبو اپنی ہے. پورے باغ کے اندر گلاب اپنے آپ کو نمایاں کرتا ہے. نبی سارے عظمتوں والے، لیکن جب محمد مصطفیٰ آئے پھر اسلام کا گلشن جو کئی ہزار سال پہلے سے چل رہا تھا وہ اپنے عروج پہ پہنچا. رب نے فرمایا ملائکہ آج آسمان سے لے کر سیدہ آمنہ کے گھر تک آسمان کے ستاروں کو جھکا دو تاکہ پتہ چل جائے نوری نبی کی آمد ہے. خدا لائٹنگ بھی نوری ستاروں سے فرما رہا ہے. اللہ اکبر. ہم نے انتظام کیا، اہل محلہ نے باہر گلوب لگائے، لائٹیں لگائیں، بلب لگائے. اللہ اکبر کبیرہ. ہو سکتا ہے بجلی چلی جائے، بند ہو جائیں گے، جنریٹر چلانے میں دیر لگ جائے گی. اللہ پاک نے کسی دنیاوی روشنی سے، فانی روشنی سے، دنیا کے بندے کی بنائی ہوئی روشنی سے اپنے محبوب کی آمد پہ چراغاں نہیں کروایا. فرمایا اے نوری ستاروں، پیدا میں نے تمہیں کیا ہے اور صدقہ مصطفیٰ کے کیا ہے. اس لیے آج میرے مصطفیٰ کریم کی آمد ہے. البدایہ کی مصنف ابن کثیر نے لکھا، علامہ ابن حجر نے لکھا کہ کریم آقا کی ولادت ہوئی حضور کی پھپھی جان سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اور آپ کی دائیہ مبارک. آپ فرماتی ہیں کہ ہم نے دیکھا آسمان کے ستارے 12 ربیع الاول کی رات کو آسمان سے اتنا نیچے آئے، اتنا نیچے آئے، اتنا نیچے آئے کہ ہم نے گمان کیا ہمارے سروں پہ گر جائیں گے. جائیں ذرا مارکیٹ میں صبح پوچھیں بے لمبی لڑی کتنے فٹ کی ہے؟ 30 فٹ، 40، 50، 100 فٹ، 200 فٹ، 1000 فٹ. اب ذرا زمین سے لے کر آسمان تک پیمائش تو کر کے لاؤ. اللہ اکبر. 100 فٹ کی لمبی لڑی، 200 فٹ کی لمبی لڑی، یہ تو اور میں آقا کے میلاد پر چراغاں میں لگاتے ہیں. رب نے ستاروں کی لڑیاں آسمان سے زمین تک بکھیر دی. سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب وہ واپس نور کے ستارے چلے گئے نا، تب ہمیں پتہ چلا کہ یہ گرنے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ تو آمد مصطفیٰ پہ چراغاں کرنے کے لیے آئے تھے.
امام اہل سنت تاجدار بریلوی امام اعلیٰ احمد رضا خان فضل بریلوی علیہ الرحمہ آپ کی روح وجد میں آئی. آپ نے فرمایا صبح طیبہ میں ہوئی اور بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اللہ اکبر. کہا یہ نوری تارے صدقہ لینے آئے. تیسری حکمت علامہ ابو عبداللہ فرماتے ہیں حضور سمار میں آئے. اس کی تیسری حکمت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی امت تمام امتوں کی سردار ہے. حضور کی امت تمام امتوں کی سردار ہے. وہ حضور سارے نبیوں کے سردار ہیں. وہ جو سردار ہوتے ہیں نا ان کا لباس وکھرا ہوتا ہے، ان کی کرسی وکھری ہوتی ہے، ان کے بیٹھنے کا انداز طریق ان کے شایان شان ہوا کرتا ہے. کہتے ہیں یہ قبیلے کا سردار ہے، سارے لوگ چارپائیوں پہ بیٹھے ہوں گے، سردار کی چارپائی کے اوپر چادر بچھی ہوئی ہوگی، تکیہ اعلیٰ لگا ہوا.